علیکم کلاس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان 6 چیپٹر ہے تاریخ پاکستان۔ ٹاپک ہے کلاس 12 اکتوبر 1999 کے فوجی قبضے کی وجوہات۔ فرسٹ ون ہے کلاس عدلیہ اور نواز شریف تناؤ۔ کلاس عدلیہ اور نواز شریف حکومت کے درمیان تناؤ اس وقت پیدا ہوا جب اگست 1997 میں پارلیمنٹ نے فوری سماعت کی خصوصی عدالت کے قیام کا بل کثرت رائے سے منظور کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس نوٹیفیکیشن کی معطلی۔ کلاس ستمبر 1997 میں حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 17 سے 12 کر دی تھی۔ کلاس سپریم کورٹ نے حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا، جس سے حکومت اور عدلیہ کے درمیان تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کلاس 52B شک کا خاتمہ اور سیاسی تناؤ۔ کلاس میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت میں ہم نے پڑھا کہ میاں محمد نواز شریف نے 52B شک کا خاتمہ کر دیا 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اور صدر کے اس اختیار کو ختم کر دیا تھا۔ کلاس کچھ سیاسی حلقوں نے اس بات کو ناپسند کیا، جس سے سیاسی تناؤ پیدا ہو گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس کارگل کی لڑائی۔ کلاس 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے کارگل پر لشکر کشی کر دی۔ اس واقعے نے نواز شریف اور پرویز مشرف کے درمیان دوریاں پیدا کر دی تھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس غیر آئینی فیصلہ۔ کلاس جنرل پرویز مشرف سرکاری دورے پر بیرون ملک گئے ہوئے تھے اور میاں محمد نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا تھا، جن کا فوج میں زیادہ اثر و رسوخ نہیں تھا۔ فوج کے اعلیٰ افسران نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فوج نے جنرل ضیاء الدین کو حراست میں لے لیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس نواز شریف حکومت کا خاتمہ۔ کلاس 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف آف آرمی اسٹاف آئین کو معطل کرتے ہوئے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قومی اور صوبائی اسمبلیاں بھی معطل کر دیں۔ کلاس میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا جنرل ضیاء الدین کو بطور چیف آف آرمی اسٹاف نامزد کرنے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس پرویز مشرف کے دور میں اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور مقامی حکومت۔ کلاس مقامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ آنسر ہے ایسی حکومت جس کی باغ ڈور کہتے ہیں ذمہ داری کو مقامی لوگوں کے ہاتھ میں ہو، مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ پس منظر آج پڑھنے جا رہے ہیں کلاس۔ فرسٹ ون ہے وائسرائے لارڈ رپن کا مقامی حکومتوں کا نظام۔ وائسرائے کہتے ہیں نائب السلطنت کو یا قائم مقام کو۔ کلاس 1884 میں جنوبی ایشیا میں وائسرائے لارڈ رپن نے ایک ایکٹ کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام نافذ کیا تھا۔ اس حوالے سے کلاس انہوں نے ضلع اور تحصیل کی سطح پر مقامی بورڈز قائم کیے جن کے ذمے مقامی لوگوں کے مسائل حل کرنا تھے۔ کلاس لیکن یہ ادارے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہے کیونکہ ان کے پاس نہ تو اختیارات تھے اور نہ ہی وسائل تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس صدر ایوب خان کا بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ کلاس ہم یہ 9th میں ڈیپلی پڑھ چکے ہیں صدر ایوب خان کا بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ تو کلاس صدر ایوب خان صاحب نے حکم نامہ جاری کیا تھا 27 اکتوبر 1959 کو، جس کے مطابق کلاس پاکستان میں مقامی حکومتوں کا نظام لاگو کیا گیا جسے بنیادی جمہوریت کہا گیا تھا۔ کلاس اس کا مقصد تھا کہ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور عوام کے مسائل کا حل بنیادی سطح پر ان کے اپنے نمائندے کے ذریعے کیا جائے۔ کلاس یہ نظام کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہ لا سکا، لہٰذا حکومت کی تبدیلی کے ساتھ یہ نظام بھی ختم ہو گیا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کلاس جنرل ضیاء الحق کے دور میں مقامی حکومتوں کا نظام۔ کلاس جنرل ضیاء الحق کے برسر اقتدار آنے کے بعد مقامی حکومتوں کے نظام کو دوبارہ نافذ کیا گیا تھا اور مقامی حکومتوں کے حوالے سے انتخابات 2 مرتبہ کروائے گئے۔ کلاس یہ نظام مضبوط بنیادوں پر قائم کیا گیا تھا اور مرحلہ وار ترقی کرتا رہا، مگر عوام کی اکثریت کو کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ اس طریقے سے کلاس جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں مقامی حکومتوں کا نظام ناکام رہا۔ فورتھ پوائنٹ ہے کلاس ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت۔ کلاس ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں مقامی حکومتوں کا نظام متعارف کروایا، مگر ان کے دور حکومت میں یہ نظام بھی نہ چل سکا اور ناکام رہا۔ کلاس کوشچن مینشن کریں کن وجوہات کی بنا پر جنرل پرویز مشرف کو حکومت پر قبضہ کرنے کا موقع ملا۔ کلاس آپ نے انہیں پوائنٹس بنا کر لکھ لینا ہے۔
کلاس معطل کہتے ہیں نکالنے کو، نامزد کہتے ہیں منتخب کرنے کو، اور غیر آئینی کہتے ہیں قانون کے خلاف یا آئین کے خلاف۔ کلاس کوشچن مینشن کریں، مقامی حکومت سے کیا مراد ہے؟ تو کلاس مقامی حکومت ایسی حکومت جس کی باغ ڈور یعنی ذمہ داری مقامی لوگوں کے ہاتھوں میں ہو مقامی حکومت کہلاتی ہے۔ کلاس مقامی لوگ ہی مقامی سطح کی پالیسیاں مرتب کرتے ہیں یعنی ترتیب دیتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور ان کو عملی جامہ پہناتے ہیں یعنی عملی تصویر پیش کرتے ہیں۔ کلاس وائسرائے لارڈ رپن مطلب نائب السلطنت یا قائم مقام۔ کلاس انڈرلائن کر لیں، 1884 میں جنوبی ایشیا میں وائسرائے لارڈ رپن نے ایک ایکٹ یعنی ایک قانون کے ذریعے مقامی حکومتوں کا نظام متعارف کروایا۔ کوشچن میں آتا ہے، انڈرلائن کر لیں۔ کلاس کوشچن مینشن کریں، صدر ایوب خان کا بنیادی جمہوریتوں کا نظام، آگے لکھ لیں کیا مراد ہے؟ کلاس انڈرلائن کر لیں، صدر ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کا حکم نامہ 27 اکتوبر 1959 کو جاری کیا اور اسے بنیادی جمہوریتوں کا نام دیا۔ جی کلاس یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔